بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ازواج محمد وعلی اصحاب محمد کما یلیق بشانہم کما تحب و ترضا۔ قسط وار سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم۔ پچھلی ویڈیو میں ایک اہم واقعہ ذکر کیا تھا اور پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بارے میں بتایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران اور سرپرست مقرر ہوئے، جو کہ عبد المطلب خود کر کے گئے تھے۔ تو ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت ہو گئی، اور ابو طالب کے بھائی حضرت عباس اور حضرت زبیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر حضرت زبیر انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اور معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ 2 وقت کا جو کھانا تھا وہ پورا گھرانہ پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھرانے کے ساتھ کھانا کھاتے تو وہ تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا، اور وہ سارے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے اور وہ کھانا بچ جاتا۔ تو اس لیے جب دوپہر یا رات کا کھانا کھانے کا وقت ہوتا اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے کہ جب تک میرا بیٹا محمد نہ آ جائے تم میں سے کوئی بھی کھانا شروع نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے اور کھانا بچ جاتا، اور اگر دودھ ہوتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا، اور پھر ابو طالب کے باقی بیٹے دودھ پیتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے اور دودھ اسی پیالے میں بچ جاتا تھا۔ اور ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا کرتا تھا، اور ابو طالب اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو آ کر اس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے۔ تو یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے کہ میرے بیٹے کو اپنے مرتبے کا اور اپنی شان کا اور اپنی قدر کا احساس ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ لات اور عزا اور جو تیسرا بت ہے منات، اس پر بھروسہ کرو اور ان سے بارش مانگو۔ تو اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا کہ تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی کو چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے اس بوڑھے سے کہا کہ کیا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ تو بوڑھے نے کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ تو سارے لوگ ابو طالب کی گھر کی طرف چلے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہمد لپیٹ رکھا تھا۔ تو سارے لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے ابو طالب، وادی مکہ میں قحط پڑا ہے اور ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے لیے بارش کی دعا کریں۔ تو ابو طالب باہر آئے اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لگ رہے تھے
جیسے کہ اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا تک موجود نہیں تھا، اور پھر اچانک ہر طرف بادل نظر آنے لگے اور اس قدر بارش برسی کہ شہر اور جنگل پانی سے بھر گئے اور پورا علاقہ اچھے طریقے سے سیراب ہو گیا۔ ابو طالب ایک مرتبہ ذی الحجاز کے میلے میں گئے، اور یہ جو جگہ تھی یہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے ساتھ موجود تھے۔ تو ابو طالب کو اچانک پیاس لگی اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے، اور یہ بات ابو طالب نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، بلکہ اپنی بے چینی اور بے بسی ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ تو چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے اترے اور بولے کہ چچا جان، کیا آپ کو پیاس لگی ہے؟ تو ابو طالب نے بولا، ہاں بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ تو یہ سنتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا تو اس کے نیچے سے انتہائی صاف شفاف عمدہ پانی نکلا۔ اس سے پہلے ابو طالب نے اس طرح کا پانی پوری زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب پیٹ بھر کر اور سیر ہو کر پانی پیا، اور پھر ابو طالب نے پوچھا کہ کیا بھتیجے آپ بھی سیر ہو چکے ہو، آپ نے بھی پانی پی لیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے پی لیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر اپنی ایڑی ماری، اور وہ جگہ دوبارہ ایسے ہی خشک ہو گئی جیسے پہلے خشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے، اور اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زبیر کے ساتھ ایک قافلہ میں یمن تشریف لے گئے۔ تو رستے میں ایک وادی سے گزر ہوا، اور اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا جو گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اونٹ نے دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلا اور وادی کے دوسرے کنارے تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو کہ طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، اور پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے، اور باقی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کو لے کر وادی پار کر گئے، وادی کی دوسری طرف چلے گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعات بیان کیے، اور یہ سن کر سارے لوگ بول اٹھے کہ اس لڑکے کی شان، اس لڑکے کا مرتبہ عجیب اور نرالا ہے۔
اور اس کے بعد کیا واقعات ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف جو تجارت کا پہلا سفر کیا تھا اس واقعے کا ذکر ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔